مسلمانوں کی الگ حیثیت کی بات کرتے ہوئے مصنف آگے لکھتے ہیں، اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد یعنی اپنے رہنما، پیشوا، امام، پیر وغیرہ سید احمد بریلوی جو رائے بریلی ایک علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئے، کے ساتھ اسلامی اصول و اسلامی طور طریقوں کو دوبارہ رائج یعنی جاری رواج دینا جاری کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا، چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ قدم جمانا یعنی دوبارہ قبضہ کرنا، لیکن انگریزی اقتدار حکومت مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت یعنی صلح رضی نامہ کو غنیمت جانا یعنی مناسب سمجھا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز اور ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ یہ 1867 یعنی 67 کی بات ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ دیوبند ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جو آج بھی قائم ہے، لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ تنظیم، انتظام، بندوبست یعنی جماعت یہاں مراد لے سکتے ہیں ہم۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانا یعنی شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، نقصان پہنچانا۔ مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا اور 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ تقسیم بنگال 1905 میں انتظامی امور کی خاطر بنگال کو تقسیم کیا گیا۔
مغربی اور مشرقی بنگال میں مغرب میں مسلمان تھے، مشرق میں اور مغرب میں ہندو، لیکن ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی، جس کی وجہ سے انگریز مجبور ہو گئے اور 6 سال کے بعد یہ صوبہ پھر اس کو یکجا کر دیا گیا۔ یہ ہندوؤں کی سازش بھی تھی اور ان کا تعصب بھی تھا۔ اس پیراگراف کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کی الگ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کی اور ان کی مسلمانوں کی معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی، تاکہ مسلمان اپنے طور طریقوں سے پہچانے جا سکے۔ شاہ صاحب اور ان کے بیٹوں کے بعد ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کر دوبارہ اسلامی طور طریقوں کو رواج دینے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ لہذا سکھوں اور انگریزوں کے خلاف تحریک بھی چلائی، جو تحریک جہاد کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ان دونوں مجاہدین نے بالاکوٹ کے مقام پر 1831 میں جام شہادت نوش کیا، یعنی اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان کے بعد اگرچہ یہ تحریک بظاہر ناکام ہوئی، یہ تحریک جہاد جو سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل نے شروع کی تھی، لیکن اندرونی طور پر بظاہر یہ تحریک ناکام ہوئی، لیکن اندرونی طور پر اس نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ یہ جوش اور جذبہ 1857 کی جنگ آزادی میں نظر آتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ایک دفعہ پھر ہندوستان کو حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی پھر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن انگریز چونکہ بہت زیادہ عرصے سے یہاں حکومت کر رہے، تقریباً 50 سال سے حکومت کر رہے تھے اور تاجر بھی تھے، پیسہ بھی تھا ان کے پاس، لہٰذا وہ بہت مضبوط ہو چکے تھے ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور مسلمانوں کو ناکامی کی صورت میں انگریزوں کے مظالم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس دوران انگریزوں کے مظالم کو روکنے کے لیے سر سید آگے آئے۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی، یعنی صلح کی، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح بھی کی، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں جو احساس کمتری، یعنی کمتری کا احساس تھا، مسلمان ایک طرح سے غلام بن چکے تھے، تو وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہو چکے تھے، تو سر سید نے اس احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سر سید نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے، تاکہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کریں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی۔ اور اس طرح 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کے نام سے جو ایک جماعت بنائی، جس کو ہندوستان کی تمام اقوام کی نمائندہ جماعت کہتے تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے مفاد کی نہیں بلکہ نقصان کی جماعت ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس کی سیاست سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی، مسلمانوں کی فلاح کے لیے
سر سید کے ایک رفیق یعنی دوست مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا جو آج بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب کانگریس کی اصلیت تقسیم بنگال کے فیصلے کے بعد سامنے آئی، یعنی میں نے تقسیم بنگال کی تھوڑی سی وضاحت کی، ہندوؤں نے جب تقسیم بنگال کی مخالفت کی، کانگریس اس میں پیش تھی، تو سر سید کے ایک دوست نواب وقار الملک نے مسلمانوں